میں مسجد نبوی کی قبلہ سائڈ والی دیوار کے باہر کچھ گاڑیاں کھڑی ہیں، تو ان گاڑیوں کی وہاں پر آمد کو بعض وہ لوگ جنہیں سعودی عرب میں توحید و سنت کی تعلیم، توحید و سنت کی خالص دعوت اور اسلام کی سچی اور سچی پوری دنیا میں خدمت برداشت نہیں ہے، جو بدعات، خرافات اور رفض کے علمبردار ہیں دنیا میں، وہ ایک بہت بڑا پراپیگنڈا مچا رہے ہیں۔ طوفانی بدتمیزی سوشل میڈیا پر انہوں نے کھڑا کر رکھا ہے کہ مسجد نبوی کی توہین ہو گئی، مسجد نبوی میں پروٹوکول کی گاڑیاں داخل ہو گئیں، حالانکہ یہ مسجد نبوی نہیں ہے، یہ مسجد نبوی کے باہر والا صحن ہے اور قبلے کی طرف، قبلے کی سائڈ ہے، یہ اس کے دائیں طرف باب السلام ہے اور بائیں طرف باب جبرائیل ہے، اور یہ اس کے درمیان والی جگہ ہے، امام صاحب کے آگے ہے، وہ مسجد نبوی ہے ہی نہیں۔ وہاں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ امام کے آگے کھڑا ہے اور امام کے آگے کھڑے ہونے والے کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو وہاں پر گاڑیوں کے آنے سے مسجد نبوی کی توہین کیسے ہو گئی؟ پروٹوکول کی اگر گاڑیاں آئی ہیں تو وہاں کوئی پروٹوکول کی گاڑیوں کا آنا کوئی نیا کام تو ہے نہیں، وہ ہمیشہ وہاں آتی رہتی ہیں۔ جب بھی دنیا کے بڑے بڑے حکمران وہاں جاتے ہیں تو وہ پروٹوکول کی گاڑیاں ان کو وہاں لے کر مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں، تو وہاں ان کا جانا کبھی بھی اس پر کسی نے طوفان بدتمیزی نہیں برپا کیا۔ جس طرح آج کل یہ روافض کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ اور توحید و سنت اور سے چڑھنے والے لوگ، جس طرح ان کو پریشانی ہو رہی ہے اور وہ مسجد نبوی کی توہین کے نام پر طوفان مچا رہے ہیں، ان کا یہ عمل جو ہے نا، سوائے توحید و سنت کی دشمنی کے، بدعات کی محبت کے، خرافات کی محبت کے اور روافض سے جو ہے نا وہ یکجہتی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے اس پراپیگنڈے کی۔ تو میں تمام ناظرین کرام، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، مسجد نبوی سے محبت کرنے والے، ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں، ہم سب سے زیادہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو مسجد حرام کے بعد دنیا کی سب سے افضل مسجد سمجھتے ہیں، مگر یہ عمل مسجد نبوی کی توہین میں کسی طرح بھی نہیں آتا۔ ضرورت کی خاطر مسجد نبوی کے اندر، یہ تو مسجد نبوی کے باہر ہے، باہر کی جگہ ہے جہاں نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، جو نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، وہاں ہر بندہ جوتوں سمیت چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے اور کسی نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اگر مسجد نبوی میں بھی کسی مجبوری کی بنا پر کوئی گاڑی داخل ہو جائے تو گاڑی کے داخل ہونے سے توہین کیسے ہو گئی مسجد نبوی کے؟ بھائی ایک معذور آدمی ہے، وہ چل نہیں سکتا، اس کو گاڑی پہ بٹھا کر مسجد کے اندر صفوں میں لا کر بٹھا دیا گیا اور گاڑی واپس چلی گئی ہے، تو اس میں مسجد نبوی کی توہین والا کیا معاملہ ہے؟ انسان اپنی ٹانگوں پر چل کر آتا ہے، انسان جوتے پہن کر مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں، تو کیا یہ توہین ہے مسجد نبوی کی؟ جوتا اگر صاف ہے، اس کے نیچے کوئی نجاست، کوئی گندگی وغیرہ نہیں لگی ہوئی، تو اس جوتے سمیت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کے نماز پڑھتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، جوتا پہن کر بھی پڑھتے تھے، جوتا اتار کر بھی پڑھ لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اپنے جوتے کو اچھی طرح دیکھ لے، اگر وہ صاف ہے تو اس کے ساتھ بے شک نماز پڑھ لے، اور اگر وہ صاف نہیں ہے، نجاست لگی ہے، اس کو زمین پر رگڑ لے اور اس کو صاف کر لے۔ تو جوتے سمیت آنا مسجد نبوی کی توہین نہیں، اللہ کے نبی آتے تھے اور آنے کی اجازت دیتے تھے مسلمانوں کو، تو یہ مسجد نبوی میں کے اندر داخل ہو جائیں اگر گاڑیاں اور مسجد اس کے ٹائروں پر کوئی نجاست، کوئی گندگی وغیرہ نہ لگی ہو، تو مسجد نبوی کی توہین اس سے نہیں ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کی توہین یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ لے کر آئے، جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو دین آپ چھوڑ کر گئے، اس دین کو چھوڑ کر ہم اس کے مقابلے میں اپنی بدعات اور خرافات کو دین کا نام دے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں، یہ مسجد نبوی کی بھی توہین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے، اور یہ سارے لوگ کر رہے ہیں، اور جو توہین ہے ہی نہیں اس کو توہین بنا کر پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو خام خواہ مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔